ابن علی۔ آج اس ہستی کی ولادت کی رات ہے، عالم خوشی منا رہا ہے، کیونکہ جس دن سیدہ کے گھر میں خوشیاں ہوں، کائنات کا ایک ایک چپا چپا اسی خوشی میں مبتلا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ دنیا میں آ رہا ہے کہ جس نے تا قیامت بشریت کو باقی رکھنا ہے۔ اسی لیے بہرحال خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کی شب بیٹھیں اور اس ہستی کا ذکر کریں کہ جس کی ذکر میں کائنات میں خود ایک غوغاں، ایک شور مچا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کے بارے میں کچھ کہے، کہیں کچھ کوٹ لکھا ہوا ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ پر بہت بڑی جگہ تھی، وہاں کسی کے لیے کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، انسان بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ فلانے جگہ روڈ پر دیکھیں، فلانے ایئرپورٹ پر دیکھیں، فلانی بلڈنگ پر دیکھیں، لیکن جس کے لیے عرش پر لکھا ہو ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، تو آپ اور ہم شاید تصور ہی بھی نہ کر پائیں کہ کمال کتنا بڑا کمال۔ تو بہرحال خوش ہونا ضروری ہے عزیزان محترم، خوش ہوں، خوش چہرے کو بھی ہونا چاہیے اور قلب میں بھی خوشی ضروری ہے، اور یہ خوشی عرش پر تب پہنچتی ہے جب آپ صلوات بھیجتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ شعبان کا جشن کربلا میں کر رہے ہوتے ہیں، خوب ضروری ہے یہ اندر سے مانگنا، میں کیسے جا سکتا ہوں مولا آغا صاحب، میرے تو یہ ہے وہ۔ جس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں، جب تک امام نہ بلائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ بلاتے وہی ہیں۔ اب آپ بولیں گے وہاں صاحب بہت سارے لوگ تو عجیب عجیب سے جاتے ہیں اور عجیب سے واپس آتے ہیں، خوب یہ عجیب سے جانا کرم ان کا ہے، بلانا، عجیب سا واپس آنا یہ میری اپنی تقدیر ہے، یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میں وہاں سے آگے بھی صحیح نہیں ہوا۔ ان کا کرم، انہوں نے تو سب کو بلایا، انہوں نے تو رات کو کیا کہا، نہیں چاہتا چلے جاؤ، بیعت اٹھاتا ہوں، جنت تمہاری، یعنی بھیج رہے ہیں رات کو، اور صبح دشمن کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، هل من ناصر ینصرونی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر، کتنی مختلف تقریریں ہیں دونوں، رات کو بھیج رہے ہیں اور صبح سب چلے گئے، کہہ رہے ہیں کوئی میری مدد کرنے والا۔ یہ ہے امام، یعنی آخری وقت تک دشمن کو بھی ہدایت دے رہا ہے کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی ایک آ جائے، اور یہاں جو آئے ہوئے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، میں نے سب تمہیں دیا، چلے جاؤ۔ رات کو امام نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی خراب بندہ نہ رہے، صرف صالح رہے میرے ساتھ، اور صبح مقابلے میں صرف اشقیاء رہے میرے، صالح سارے پہلے ہی چلے گئے۔ رات کو امام اس طرح کر رہے ہیں کہ عشق قرت ہے، قرآن ہے، عبادت ہے، اور صبح سب نے اپنی ساری جانیں لوٹا دی، کچھ نہیں بچا، صرف حسین ابن علی اکیلا کھڑا ہوا۔ یعنی وہ بلاتے ہیں، اب یہ ہماری اپنی ظرفیت ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر لاتے کیا ہے، یہ کرم ہے۔ در و دیوار چوم کے آ رہے ہیں یا پھر کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو جب چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ تو آپ نے بہت کہا دنیا والے کیا دعائیں کریں گے، ظاہر کے لیے تو آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضائل ہے میرے امام حسین کا۔ بات آگے بڑھی، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے مولا نے، کیا تم چاہتے ہو کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، ملائکہ تمہارے وجود کو لمس کریں؟ کہا کیوں نہیں چاہتے مولا؟ تو وہاں میرا 8واں امام رضا علیہ السلام، وہاں امام نے کہا کہ من زارا قبر ابی عبداللہ، کہ جس نے ابا عبداللہ کی قبر کی شط الفرات پہ زیارت کی، کمن زارا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے فوق عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ عرفا
اس بات کو سمجھانے میں قاصر ہے کہ یعنی کیا، یعنی کربلا میں امام حسین کی زیارت یعنی عرش پہ خدا کی زیارت، کیا ہے یہ؟ خدا کی زیارت کو کر سکتا ہے؟ خدا کوئی وجود ہے؟ خدا کوئی بدن ہے؟ نہیں۔ وہی میرا امام حسین خود سمجھاتے ہیں دوائر کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اللهم عجل وليك الفرج